بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہمیشہ سے یہ سوال کرتا آیا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک مکمل نظام دکھائی دیتا ہے جہاں ہر چیز ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ سورج اپنی روشنی دے رہا ہے، چاند اپنی چمک سے رات کو سکون بخش رہا ہے، زمین اپنی گود میں زندگی کو سنبھال رہی ہے، اور اسی عظیم نظام کے اندر انسان کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کا مطلب صرف نماز اور روزہ تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ انسان کو عقل دی گئی، شعور دیا گیا، اختیار دیا گیا تاکہ وہ خود اپنے فیصلے کرے اور اپنی زندگی کو ایک امتحان کے طور پر گزارے۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان عاجز بھی ہے اور مضبوط بھی، کیونکہ مٹی نرم بھی ہوتی ہے اور اسی سے مضبوط عمارتیں بھی بنتی ہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ پیدا کیا، اس کے جسم میں ایسے نظام رکھے جو خودکار طریقے سے کام کرتے ہیں۔ دل دھڑکتا ہے، دماغ سوچتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں اور روح انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان محض اتفاقیہ وجود نہیں، بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تخلیق کیا گیا ہے۔ انسان کو فرشتوں کے سامنے سجدہ کروایا گیا، جس سے اس کی عزت اور مقام ظاہر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے نفس اور شیطان کے مقابلے کا امتحان بھی دیا گیا تاکہ وہ اپنے کردار سے اپنی اصل پہچان بنائے۔ دنیا کو انسان کے لیے ایک میدان عمل بنایا گیا ہے جہاں اسے اچھائی اور برائی کے درمیان انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہاں دولت، طاقت، شہرت اور آزمائشیں سب انسان کے لیے ایک ٹیسٹ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو آزاد مرضی دی تاکہ وہ اپنی راہ خود چنے۔ یہی آزادی اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر انسان چاہے تو نیکی کے ذریعے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ غلط راستہ اختیار کرے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد ہے جہاں وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا ایک اہم مقصد زمین پر خلافت بھی ہے، یعنی انسان کو زمین کا نگہبان بنایا گیا تاکہ وہ انصاف قائم کرے، علم حاصل کرے، معاشرے کو بہتر بنائے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ جب انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، معاشرے میں امن قائم کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک مثبت اثر کے طور پر گزارتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں علم کو بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ علم انسان کو سچائی کی طرف لے جاتا ہے اور اسے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں بھی اس کے مقصد کا حصہ ہیں، کیونکہ یہی حالات اسے مضبوط بناتے ہیں اور اس کے ایمان کو پرکھتے ہیں۔ جب انسان مشکلات کا سامنا صبر کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے تو شکر کے ذریعے وہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لیکن اس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہی احساس انسان کو ذمہ دار بناتا ہے کہ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے اور اپنے اعمال کا حساب ذہن میں رکھے۔ انسان کی تخلیق میں محبت، رحم اور تعلقات کا پہلو بھی شامل ہے، کیونکہ خاندان، دوست اور معاشرہ انسان کی زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو احساسات دیے تاکہ وہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھے، ایک دوسرے کی مدد کرے اور ایک متوازن معاشرہ تشکیل دے۔ جب انسان اپنے رشتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق نبھاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر تخلیقی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے۔ وہ چیزیں ایجاد کرتا ہے، نئی راہیں تلاش کرتا ہے اور علم و تحقیق کے ذریعے دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا جانا ایک موقع ہے کہ وہ اپنی روح کو پاک کرے، اپنے کردار کو بہتر بنائے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ ہر انسان کے اندر ایک فطری احساس ہوتا ہے جو اسے سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہی فطرت اسے اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ جب انسان اپنے دل کی آواز سنتا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرتا ہے تو اسے زندگی میں ایک مقصد اور سکون ملتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک وقتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس لیے کامیاب وہی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے۔
इंसान की तख्लीक का मकसद ये भी है कि वो अपनी कमजोरियों को पहचाने और अल्लाह से मदद मांगे, क्योंकि इंसान मुकम्मल नहीं बल्कि सीखने वाला है। गलतियों से सीखना, तौबा करना और बेहतर बनने की कोशिश करना इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताली इंसान की नीयत को देखता है और उसकी कोशिश को कदर की निगाह से देखता है। इसीलिए इस्लाम में नीयत को अमल से भी ज्यादा अहमियत दी गई है। जब इंसान अपनी नीयत को दुरुस्त रखता है तो उसकी आम जिंदगी भी इबादत बन जाती है। इंसान को वक्त की नामत दी गई है, जो इसकी सबसे कीमती दौलत है, क्योंकि वक्त के जरिए ही वो अपने अमाल को बेहतर बना सकता है। जो इंसान अपने वक्त को फजूल कामों में ज़ाये करता है, वो अपने मकसद से दूर हो जाता है, जबकि जो इंसान अपने वक्त को इल्म, इबादत, खदमत और मुस्बत सरगर्मियों में लगाता है, वो कामयाबी के करीब हो जाता है। जिंदगी की हर सांस एक मौके है कि इंसान अपने रब के करीब हो और अपनी जिंदगी को बामकसद बनाए। इंसान की तख्लीक के मकसद को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान व सन्नत से रहनुमाई ले, क्योंकि यही वो ज़रिया है जो उसे सच्चाई की राह दिखाता है। जब इंसान अपने रब की बातों को समझता है तो उसके दिल में सुकून आता है और वो जिंदगी की मुश्किलात का सामना हौसले से करता है। दुनिया की जिंदगी एक सफ़र है जहां हर मोड़ पर इंसान को अपनी नीयत और अमल का इम्तिहान देना होता है, और यही इम्तिहान उसकी असल कामयाबी का फैसला करता है। इंसान की जिंदगी में शुक्रगुजारी एक अहम पहलू है, क्योंकि जब वो अपनी नामतों को पहचानता है तो उसके दिल में आजिज़ी पैदा होती है और वो दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताली ने इंसान को सोचने और गौर करने की सलाहियत दी ताकि वो कायनात की निशानियों को देखकर अपने खालिक को पहचाने। जब इंसान आसमान की वसात, ज़मीन की खूबसूरती और अपनी जिंदगी के निज़ाम को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक अजीम मकसद के तहत पैदा किया गया है। यही शऊर इंसान को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और अपने रब के करीब होने की तरगीब देता है।